ایک ایسا پرندہ جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ کے شعلوں میں ہی مل جاتا ہے۔ اس کی زندگی لافانی ہے، وہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے۔ کیا عربی داستانوں کے یہ پراسرار پرندہ صرف ایک افسانہ ہے یا قدیم زمانے میں یہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے پراسرار اور دلچسپ پرندہ سی مرغ یعنی فوئنکس کے متعلق جانیں گے۔ دنیا میں انواع اقسام کے پرندے موجود ہیں جو اس کائنات کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں، لیکن ان میں ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی دلچسپ اور حیران کن خصوصیت کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، جسے سی مرغ یا فوئنکس کہتے ہیں۔ لوگ اسے فائر برڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عربی یا فارسی میں اسے انکا یا کنکنس کہتے ہیں۔ اریا لوگ اسے امر بخشی اور ترکی اسے تغرل یا ہوما کہتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنی غیر معمولی لمبی عمر کی وجہ سے مشہور ہے۔ دراصل اس کی زندگی لافانی ہے اور نہ ختم ہونے والی کہی جا سکتی ہے۔ اس پرندے کے متعلق مشہور ہے کہ یہ پرندہ 500 سے 600 سال تک زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور پھر اسی راکھ سے اس کی نسل کا نیا پرندہ جنم لیتا ہے۔ اس پرندے کے متعلق ہر تہذیب اور قوموں میں مختلف کہانیاں موجود ہیں، خواہ قدیم چین ہو، فارس ہو، بھارت ہو یا عرب ہو۔ وہ رسیم کے مطابق سی مرغ پہلے عرب کے علاقوں میں پایا جاتا تھا اور عرب کی اونچی اور ویران پہاڑی چوٹیوں میں اس کا بسیرا تھا۔ یہ پرندہ کوئی کاف میں رہتے تھے جو قدیم دور کا ایک پراسرار اور طلسماتی شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پرندے نے کبھی زمین کو نہیں چھوا اور یہ اس قدر اونچائی میں اڑتا تھا کہ اسے کوئی بھی نہ دیکھ پاتا تھا۔ اس سی مرغ نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پر جامنی رنگ کے اور دم نیلی، سبز اور سنہری ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں کسی بڑے عقاب کی مانند ہوتا ہے۔ ملک دنیا کے تمام علوم سے واقفیت بھی رکھتا ہے اور بہت وفادار ہوتا ہے۔ پانچویں قبل مسیح میں ہیروڈاٹس نے لکھا تھا کہ عربی لوگ ایک ایسے پرندے میں یقین رکھتے ہیں جسے میں نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے، اور ہر 500 سالوں بعد یہ پرندہ خود کو جلا کر نیا جنم لیتا ہے۔ سی مرغ کے آنسو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے آنسوؤں میں بہت سے مرض کی شفا رکھی گئی ہے۔ اسلامی تصوف میں سی مرغ کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور صوفیہ کرام نے اس پرندے کو اپنا موضوع کلام بنایا ہے۔ لہٰذا ایران کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب منطق دیر میں سی مرغ کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ حکایت موجود ہے جس کے مطابق ایک دفعہ دنیا کے تمام پرندے، ہر اقسام اور نسل کے چرند ایک جگہ جمع ہوئے۔ سب نے کہا کہ زمانے میں اس وقت کوئی ملک بھی بادشاہ سے خالی نہیں ہے، مگر ہماری قوم کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں رائے مشورہ کر کے اپنا ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ چنانچہ تمام پرندے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس میٹنگ کا آغاز ہوا۔ ہدہد جو اب تک اس میٹنگ سے غیر حاضر تھا، وہ اس اجتماع میں آیا۔ ہدہد وہ پرندہ تھا جسے اللہ نے عقل کامل عطا کیا تھا اور وہ ہر نتیجے اور برائی سے آگاہ تھا۔ ہدہد نے کہا، اے پرندوں کی جماعت، اگرچہ میں پیغام رساں بھی ہوں اور غیب کی باتیں بھی بتاتا ہوں، میرے پاس قدرت کا اسرار بھی موجود ہے۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا ہوں اور ان سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میں تم سب میں زیادہ عزت اور مقام رکھتا ہوں۔ میں کئی وادیوں، پہاڑوں اور بیابانوں میں رہا ہوں۔ میں اس پرندے کو جانتا ہوں جو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اگر تم میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ بے شک ہم سب کا بادشاہ وہی پرندہ ہے جس کا نام سی مرغ ہے، وہ کوہ کاف کی وادیوں میں رہتا ہے۔ وہ تمام پرندوں کا سلطان ہے، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ بہت لمبا اور طویل ہے۔ راستے میں بہت سارے خطرات، دریا اور خشک زمینیں آتی ہیں۔ اس راستے پر چلنا کسی مضبوط دل والے کا کام ہو سکتا ہے۔ اس راستے پر چلنے اور اس تک پہنچنے کے لیے جوان مردی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پرندوں کی سلطان سی مرغ کے بارے میں جان کر تمام پرندے اس کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ اس کے دیدار کے شوق نے ان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کر دیا، چنانچہ تمام پرندوں نے اس راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔
سفر شروع کرنے سے پہلے ہدہد نے اس راستے کی تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ اس راستے میں تمہیں 7 وادیوں کو پار کرنا ہوگا۔ پہلی وادی کا نام اسی تنگنا ہے۔ یہ بے نیازی کی وادی ہے جہاں ہر چیز کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وادی عشق کی وادی ہے۔ اس وادی میں جو بھی جاتا ہے وہ آگ بن جاتا ہے۔ تیسری وادی طلب کی وادی ہے۔ اس وادی میں تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ چوتھی وادی معرفت ہے۔ اس وادی کے بے شمار راستے ہیں جہاں چلنے والا کھو جاتا ہے۔ پانچویں وادی توحید کی وادی ہے۔ اس وادی میں کثرت بھی وحدت نظر آتی ہے اور یہ راستہ ایک پیچیدہ راز ہے۔ چھٹی وادی حیرت کی وادی ہے۔ یہاں صرف درد اور حسرت ملتی ہے۔ ہر طرف افسوس ہی افسوس ہوتا ہے۔ اور ساتویں اور آخری وادی فکر و فنا ہے۔ یہ وادی فراموشی اور بے ہوشی کی وادی ہے۔ یہاں پہنچنے والا دیوانہ ہو جاتا ہے اور یہاں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ پرندوں نے سفر کا آغاز کیا۔ اس سفر میں تمام پرندے تھک کر چور ہو گئے، کچھ بیمار پڑ گئے، کچھ کی حالت پتھر ہو گئی۔ بلبل، طوطا، چکور، باز اور دوسرے اقسام کے پرندوں نے راستے میں ہی ہار مان لیا۔ پرندوں کے بالوں پر خون آلود ہو گئے۔ وہ آؤ آ جاری کرنے لگے۔ انہوں نے ایک ایسا راستہ دیکھا جس کی کوئی اختتام نہ تھی، ایسا درد دیکھا جس کی کوئی دوا نہ تھی۔ ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہزاروں پرندے تو درد اور تکلیف برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے راستے میں ہی مر گئے۔ انہیں ہدہد سے کہا کہ ہم اتنی مشکل والے کو پار نہیں کر سکتے، لہٰذا ہدہد نے ان وادیوں کے درمیان ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور تمام پرندوں کو جمع کیا۔ ہدہد نے کہا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ سیمرغ تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن تم مجھے اپنا رہبر مان کر میرے پیچھے چلتے رہو اور ان مشکلات و خطرات کا ڈٹ کر سامنا کرو۔ یاد رکھو، اگر دنیا آخرت میں لافانی ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اس بادشاہ تک پہنچنا ہوگا۔ اس کے پر کی ایک چھاؤں تمہاری تمام تکلیفوں کو ختم کر دے گی اور تمہاری قسمت کو پلٹ دے گی۔ اے پرندوں کی جماعت، اس دنیا میں تمہیں تھوڑی ہی دن رہنا ہے، پھر ایک دن تو تمہیں موت ضرور آئے گی، لہٰذا دنیا کی نجاست میں کیڑوں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سلطان کی بارگاہ میں جا کر شہید ہو جاؤ اور عزت کی موت مرو۔ ہدہد نے کہا، اسے فانی کی دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دو، تمام خواہشات کچل ڈالو، اپنے دلوں کو پاک کرو، دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ، حوصلے کو بلند کرو، اس خیالی دنیا سے بیزار ہو جاؤ۔ پرندے پھر سے حوصلہ مند ہو گئے، ہمت باندھی اور ہزاروں لاکھوں پرندے صف با صف اور قطار در قطار ہدہد کے پیچھے چل پڑے۔ آخرکار اس مشکل اور طویل راستے کو پرندوں نے پار کر لیا۔ اس لمبے سفر میں صرف 30 پرندے یہاں تک پہنچ پائے۔ ان تمام وادیوں کو پار کر لینے کے بعد وہ کوہ کاف میں داخل ہوئے۔ اس وادی میں داخل ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، ان کے جسم پر بال موجود نہ تھے، ان کے جسم آگ میں جل رہے تھے۔ تمام پرندے فانی ہو گئے تھے۔ دراصل انہیں ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ انہیں کوہ کاف کی ایک اونچی چوٹی پر سیمرغ نظر آیا۔ جب وہ سیمرغ کے پاس گئے اور غور سے اسے دیکھا تو انہیں اس میں اور خود میں کوئی فرق دکھائی نہ دیا۔ اس منزل تک پہنچ کر نہ ان کا کوئی رہبر رہا تھا نہ راستہ، وہ خود لافانی ہو گئے تھے، لہٰذا اب انہیں جس سیمرغ کی تلاش تھی دراصل وہ خود ہی ہے۔ دراصل سیمرغ کی اس حکایت کے ضمن میں خواجہ فرید الدین عطار نے تصوف کا مکمل مقدمہ پیش کر دیا ہے، یعنی کس طرح ایک بندہ دنیاوی خواہشات، نفس پرستی، انا اور ہر چیز کو نیست و نابود کر دینے کے بعد تصوف کی تمام منزلوں کو سر کر سکتا ہے، اور جب انسان تمام منزل طے کر لیتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے اور اسے معرفت مل جاتی ہے۔